سے سن رہا تھا مگر ہم ہی سو گئے داستان کہتے کہتے۔ یہ سن قاری محمد بشارت مدنی صاحب۔ قبل اس لیے کہ میں ساری بزم کے آخری مقرر فاضل نوجوان واعظ شیر بیاں حضرت مولانا ہارون یاسر ببی صاحب کو دعوت دیاں۔ انہوں کا چونکہ پروگرام ہے اشاعت و متصل بات جیتے چاہتا سی قاری رمضان صاحب کی گفتگو سنتے، لیکن قاری یاسر صاحب نے بھی یہ گل سنائی اور مولانا صاحب نے بھی جانا ہے کہ میں 2-4 منٹ کے اندر اپنی بات کو ختم کرنا، پھر انشاءاللہ انہوں نے موقع دیا گے۔ الحمدللہ حمدا کثیرا طیبا مبارکا فیہ حمدا بلا شرک و بلا عیب و بلا ریب و بلا مدد والصلاة والسلام على اشرف الرسل و خاتم الرسل، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ما كان محمد ابا احد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين، صدق اللہ العظیم۔ آقا کی محبت ہے سند آزاد ہونے کی، خدا کے دامن توحید میں آباد ہونے کی، کہاں سے آیا ہے تیری سیرت کا قصیدہ، قرآن میں یاسین تیرا نام و لقب ہے، والضحیٰ کا مطلب ہے تیرے چہرے کی تلاوت، واللیل تو آقا تیری زلفوں کا لقب ہے۔ معزز مہمانان گرامی قدر اور معزز سامعین، بزرگوں، بھائیوں، دوستوں، چھوٹے چھوٹے بچیوں، یہ اج دا تبلیغی و اصلاحی پروگرام قاری محمد یاسین صاحب نے اس نو سجایا ہے، اس بزم نو سجایا ہے۔ اللہ کریم قاری صاحب کے علم اور عمل کے اندر برکت پیدا فرمائے۔ جی بات میں احباب کے گوش گزار کرنا چاہنا، انشاءاللہ تقریر بات کے اندر ہوئے گی۔ میں تے صرف ایک پیغام دینا چاہنا، جہاں پیغام نوجوان، ضعیف، مرد اور عورت، یہ سب کو پیغام دینا چاہنا، اگر سادہ عقیدہ ختم نبوت والا ہوئے گا تو ذریعہ نجات ہے، اگر عقیدہ ختم نبوت نہیں تو پھر نجات کا کوئی ذریعہ نہیں۔ عقیدہ ختم نبوت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نو آخری نبی من لینا، اور یہ عقیدہ ختم نبوت کیا جاتا ہے۔ یعنی آقا تو بعد دے اندر نہ کوئی ذلی، نہ کوئی بروزی، نہ کوئی چھوٹا، نہ کوئی بڑا۔ اگر کوئی بھی دعویٰ کرتا ہے کہ میں نبی ہوں، اور اگر ان کا یہ دعویٰ منظر آپ سے آتا ہے یا پتہ چلتا ہے تو سمجھو کہ وہ بندہ دائرہ اسلام کے اندروں خارج، اور جہے بندے کا یہ عقید ہے کہ اللہ کے رسول آخری نبی نے، آپ تو بعد کے اندر قیامت میں آ سکتی ہے، نواں نبی کوئی نہیں آ سکتا۔ یہ تو کیا جانتے ہیں عقیدہ ختم نبوت، کیونکہ اپنے علاقے کے اندر بھی نور پور گرد و نواح کے اندر ملزیاں کی بچھاڑ ہے، اور وہ مالی بھی تعامل کر کے اخلاقی لحاظ نال وہ بندے کو اپنے ول موڑن کی کوشش کر دے۔ کھریپڑا کے اندر نے وہ بہت زیادہ نے، اور نور پور کے جوڑے کے اندر سمجھو کہ بڑے بڑے جگیردار کے مالدار جڑے نے وہ مرغئی ہیں، اور نور پور وہ کوشش کرتے ہیں پیسے دے کے، بلکہ دکانہ کا کرایہ معاف کر دیتے ہیں، آدھے نے تسی ساڑھے والا آ جاؤ۔ لیکن یاد رکھیے دنیا جہاں کے اندر
آخرت کے ساتھی ویسے ہی برباد ہو جائے گی دنیا کے 4 ٹکیاں دے. لیکن یاد رکھیے صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ اجمعین نے ختم نبوت دے اوتے اپنی جاناں نشاور کر دتیاں. اور کیوں نہ کر دے؟ رب دے قرآن نے دماغ دہل اس عقیدے نو وعدے کیتے اور وہ عقیدہ اللہ کا قرآن اس انداز میں بیان کرتے کہ ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ و خاتم النبیین. اللہ کریم آتے ہیں کہ سارے پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی نے جنہیں کراچیوں گڈی اگے جائے سمندر کے اندر گرتی ہے. اسی طرح ہی آقا تو علاوہ اگر کوئی نبوت کا دعویٰ کرے گا وہ جہنم کے اندر ہی جائے گا. حدیث مصطفیٰ سنیے آقا علیہ السلام نے فرمایا اوتیت خمسا لم یؤتہن احد من قبلی کہ اللہ کریم نے مینوں 5 خوبیاں عطا کیتیاں نے جہڑیاں پہلے کسی نبی نو عطا نہیں کیتیاں. انہاں دے اندروں پہلی اوتیت جوامع الکلم میرے رب نے جامع کلمات عطا کر دیتے ہیں. دوسرے نمبر پہ نصرت بالرعب مسیرۃ شہر میرا ڈر دشمن کے دل کے اندر 1 مہینے کی مسافت تو پا چھڑی ہے. تیسرے نمبر پہ جعلت لی الارض مسجدا و طہورا پہلے نبیوں کے واسطے معبد خانیاں کے اندر ہی سجدہ کرنا جائز سی لیکن میری شریعت کے اندر اللہ کریم نے ساری زمین نو مسجد بنا چھڑے ہے. جتھے بھی کوئی ہوئے وضو کر کے سجدہ کر لے رب کی نماز قبول کر لے. اللہ کریم نے یہ بھی خوبی عطا کی دی ہے. چوتھے نمبر پہ ارسلت الی الناس کافہ میرے رب نے میں کو سارے جہانوں کے واسطے نبی بنا کے گلیا. پہلے جتنے بھی آئے کوئی کسی خطے واسطے کوئی کسی علاقے واسطے کوئی کسی شہر واسطے کوئی کسی ملک واسطے لیکن آقا علیہ السلام نو رب رحمان نے کائنات کے واسطے نبی بنا کے گلیا. اور 5ویں چیز آقا نے فرمایا خود ما بن نبیون میرے رب نے میرے تے نبوت کا اختتام کر دیتے. الحمدللہ اہل حدیث کا بھی یہ ہوئی دعوے اور انہیں عمل ہے اور یہ نیادے نے کہ میاں قیامت آ سکتی ہے نواں نبی کوئی نہیں آ سکتا. چل نہیں سمجھ آئی تیج سمجھ اتحادے نے کائنات کے اندر 2 ہی چیزاں قابل عمل ہے. ایک رب کا قرآن قابل عمل ہے دوسرا مدینے والے کا فرمان قابل عمل ہے. ان تو علاوہ نہ کوئی شخصیت اہم ہے نہ کسی کی گل اہم ہے نہ کسی کی بات اہم ہے. اگر سب نالوں قیمتی بہترین اگر گل ہے رب دے قرآن دی ہے تے مدینے والے دے فرمان دی. الحمدللہ یہ دعویٰ بھی ہے اندے عمل بھی ہے. اور آقا علیہ السلام نو رب نے آخری نبی بنا کے گلیا. اے بخاری کی ایک روایت صحیح مسلم کے اندر بھی موجود ہے جامع ترمذی کے اندر بھی موجود ہے. آقا علیہ السلام نے فرمایا لا تقوم الساعة حتى تلحق قبائل من امتی بالمشرکین وانه سيكون في امتی 30 كذابون كلهم يزعم انهم نبي وانا خاتم النبيين لا نبی بعدی. آقا علیہ السلام نے فرما دیتا
میں تے بلکہ کیا کرنا اس زمین دے فرش ہون تے شک ہو سکتے، آسمان دی بلندی دی اندر شک ہو سکتے، اور جناب ستاریاں تے چڑھن تے شک ہو سکتے، سورج کے نکلنے اندر شک ہو سکتا ہے۔ اگر نہیں شک ہو سکتا، آقا کے دسے ہوئے فرمان کے اندر شک نہیں ہو سکتا۔ آقا نے فرمایا اس وقت تک قیامت نہیں آئے گی جنہ سے میری امت ہے کچھ لوگ بے جناب مشرکاں دے نال نہیں مل جان گے، بتاں دی پوجا کرن لگ جان گے، اور میرے تو بعد دے اندر ایسے آن گے جنہیں نبوت کا دعویٰ کرن گے۔ آقا نے فرمایا او جھوٹے ہون گے، آنا خاتم النبیین لا نبی کا بعدی، میں آخری نبی ہاں، میرے تو بعد دے اندر کوئی نبی نہیں۔ اور پھر تیسری حدیث سنیے، آقا علیہ السلام نے ارشاد فرما دیتا، آنا والقیامت ہاتین، میں اور قیامت ایویں جنہیں دو انگلاں جڑیاں ہوئی نے، میرے تو بعد دے اندر قیامت آ سکتی ہے، نواں نبی کوئی نہیں آ سکتا۔ اور پھر صحابہ کرام نے کنج ختم نبوت کی چوکیداری کی ہے کہ جنگ یمامہ کے اندر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ چونکہ آقا دنیا تو تشریف لے گئے، لوگوں نے نبوت کے دعوے کرتے تھے، منکرین زکات آگے اور جناب مرتدین آگے، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے قافلہ لشکر تیار کی تھا، کہنے لگے کہ جاؤ جنہاں نے پیغمبر کی نبوت کا انکار کی تھے انہاں دے نال قتال کرو، اور صحابہ کہنے لگے جناب مدینہ خالی ہو جائے گا اور ہر پاسے لوگ مرتد ہو گئے، مدینے کی حملہ کر دیں گے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ فرمان لگے، اور لوگوں بات سن لو، یہ بات سن لو کہ ایسے مدینے کے اندر جانور جنگل دے درندے آکے صدیق نو چیر پھاڑ کے چلے جان اور پرندے کھا جان، گوشت نوچ جان، لیکن یہ جڑا ختم نبوت جن نے ڈاکہ مارے ہیں انہاں دے خلاف میں لشکر بھیجن کو نہیں روک سکتا، جنہ سے نبوت کا دعوے دار یہ دنیا کے رہے گا، صدیقوں کا مقابلہ کرتا رہے گا۔ اور پھر جنگ یمامہ پڑھے لکھے لوگ بیٹھتے ہیں، کیونکہ گل عجیب چل نکلی کہ جنگ یمامہ اس دے اندر 700 قاری قرآن ختم نبوت دے اتے شہید ہوئے، اور ٹوٹل 1200 صحابہ جنگ یمامہ کے اندر شہید ہوئے، جن دے وچوں 700 قاری قرآن سی، اور مسلمہ کذاب نے نبوت کا دعویٰ کیتا سی، اور وہ دے نالے جنگ ہوئی ہے، اور صحابہ نے جان دے نذرانے پیش کیتے، اور اے جڑا مسلمہ کذاب اینو جہنم رسید کر دیتا۔ اس واسطے میرے بھائی یہ اوتھے سلسلہ بند نہیں ہویا، میں ایک کدی بات کر کے بات ختم کرا کہ سلسلہ چلتا رہا، اور جناب محمد حسین بٹالوی رحمہ اللہ علیہ نے انہوں نے فتویٰ لا دیتا غلام احمد قادیانی دے کافر مرتد، ادو بعد دے اندر سلام اللہ احمد نصری رحمہ اللہ علیہ نے اس بوٹے کو پانی دیتا، اور اس کو بعد دے اندر حضرت علامہ احسان الہی ظہیر رحمت اللہ علیہ انہوں نے ختم نبوت کی چوکیداری کردے ہیں، اور میں تے بلکہ کیا کرنا کہ جناب حضرت ابوبکر صاحب لیکن جدو آقا نال تعلق جڑیا صدیق بن گئے، سی عمر فاروق بن گئے، سی عثمان ذوالنورین بن گئے، سی علی حیدر کرار بن گئے، سی امیر معاویہ کاتب وحی بن گئے، اور سی جناب حنظلہ غسیل ملائکہ بن گئے، سی ابو ہریرہ جناب کاتب، سی ابو ہریرہ محدث زمان بن گئے، عبداللہ ابن مسعود
حسین اور وہ مفسر قرآن پڑھ کے اور میرے برادر اور جنہیں بھی ختم نبوت کی چوکیداری کی ہے اللہ کریم نے مقام مرتبے سے فائز کر دیتے کاری گل حضرت علامہ احسان الہی ظہیر رحمہ اللہ علیہ نے چوکیداری ختم نبوت کی ہے اور جناب بابت وحدہ لاہور کے اندر ہے اللہ نے جنت البقیع کا مہمان بنا دیتے اللہ نے جنت البقیع کا مہمان بنا دیتے اور آج بھی اگر چوکیداری ختم نبوت کی کرے گا اپنے بچیاں لو خود گھر والے لو ختم نبوت کا عقیدہ دس اور واضح کر جب پتہ ہوئے گا کوئی ڈاکو اس ختم نبوت کی دیوار کے اندر سراغ سے نقد نہیں لا سکے گا اللہ کریم محنت دھیانو آقا نال سچی محبت اور پیار عطا فرمائے وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. اور میں وہ جڑے بچے آگے قرآن پڑھے ہیں جنہ